رب اپنے محبوب سے کیسی محبت کرتا ہے۔ ان تعریفوں کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس محبوب سے رب اتنا پیار کرے کیا ہم اس محبوب کی محفل نہ سجائیں؟ کیا ہم اس محبوب سے محبت کا اظہار نہ کریں؟ آج دنیا کہتی ہے کہ سرکار کا میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ کے دور میں تھا، حضور کے دور میں تھا۔ میں نے کہا تو 1400 صدیاں پیچھے جا رہا ہے، چل میں تجھے اس وقت لے کر جانا چاہوں گا جب نہ تو آیا تھا دنیا میں، نہ میں آیا تھا، بلکہ دنیا ہی نہ بنی تھی۔ رب کا قرآن ہے، تیسرا پارہ ہے، اللہ کہتا ہے اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ رَسُولًا، آیت کا ترجمہ مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نبیوں، اللہ نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے۔ آج میں اور آپ بھی جلسہ کر کے بیٹھتے ہیں، میلاد منانا میرے رب کی سنت ہے۔ 2 جلسے کیے، پہلے جلسے میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، سارے ارواح موجود ہیں۔ رب اعلان کرتا ہے الستُ بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحیں جواب دیتی ہیں بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جلسہ ختم، دوسرا جلسہ شروع ہوتا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کی شان نزول، اس کی تفسیر میں مفتی قاسم صاحب نے صراط الجنان میں یہ بات نقل کی کہ دوسرا جلسہ شروع ہوتا ہے، اس جلسے میں انبیاء موجود ہیں۔ اللہ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے میں انبیاء سے خطاب فرماتا ہے، سامعین انبیاء ہیں۔ اس جلسے میں پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، ماں قبل ساری ارواحیں موجود تھی۔ دوسرے جلسے میں انبیاء ہیں، خدا ہے، سامعین انبیاء ہیں، مقرر بیان کرنے والا خدا ہے، اور موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم رسول، کہ میں تم میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں، اپنا ایک نبی بھیجنے والا ہوں۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کچھ نہیں، اپنی امت میں جا کر میرے محمد کے ذکر کرنا ہے، میرے محمد کے تذکرے کرنے ہیں کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اگر اس کا زمانہ پاؤ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا۔ تو یہ 1400 سال پہلے کی کہانی نہیں، تو بھی نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا، تب سے ذکر ہو رہا ہے۔ میلاد کی تعریف یہی ہے کہ حضور کی آمد کا چرچا کرنا، حضور کی صفتیں کرنا، حضور کا حسن بیان کرنا، حضور کے اخلاق کو بیان کرنا، آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا۔ ہم بیٹھ کے نیا کام کرتے ہیں، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اپنے سلیم عطا کرے۔ میں بیان کر رہا تھا محبت کو۔ محبت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیسی محبت کی، کچھ باتیں اس کے متعلق، اور پھر اللہ کی اپنے بندے سے محبت کا عالم کیا ہے۔ میں نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا۔ بے مثل و بے مثال، یہ جملہ یاد ہو جائے، بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا، یعنی جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اب اس بات پر میں احادیث پیش کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کی احادیث ہے کہ کیسے بے مثل و بے مثال بنا کر رب نے بھیجا۔ غور کر کلمے پر، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ساری دنیا پڑھتی ہے جو مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہمارا کلمہ حضور کے کلمے کے جیسا نہیں، ہمارا کلمہ حضور کے کلمے جیسا نہیں۔ میں اور آپ کلمہ پڑھے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا تیرے اندر دل ہے تو کہہ کے دکھا میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارا کلمہ حضور کے کلمے جیسا نہیں۔ آگے چل، ہماری نماز حضور کی نماز جیسی نہیں۔ تجھ پہ مجھ پہ 5 نمازیں فرض، وہ بھی اللہ توفیق دے تو پڑھ پائے، ورنہ پتہ ہی نہیں نمازیں کہاں ہیں، اور میرے آقا 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز بھی آقا پر فرض ہے۔ کیسا بے مثل بنا مثال بنایا۔ آگے چل، ہمارا روزہ حضور کے روزے جیسا نہیں۔ ہم سحری کریں، یہ پچھلا رمضان گزرا اور اگلا رمضان آنے والا ہے، سحری ٹھیک ٹھاک ڈٹ کے کرے۔ بندہ کہتا ہے جی قاری صاحب رمضان صبح سحری میں بہت کھانا کھا لیا۔ آکھے جی کیوں کھایا؟ قاری صاحب ساری دیہات بھوکھا رہنا سی، کامات سے رچ کے کھاتا ہے۔ اچھا وہ افطاری کی کرنا ہے؟ بولی قاری صاحب مک جانا ہے، ٹھیڑ خالی ہو جانا ہے، پھر دبا کے کھانا۔ آکھے کیوں؟ جس سارے دیہات بھوکھا رہنے تاں ڈٹ کے کھانے۔ ہمارے لوگوں کا انداز یہ ہے، ہم سحری کرتے ہیں اور افطاری تک ہماری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور میرے آقا روزے رکھتے ہیں، صوم وصال کا روزہ ہے، سحری کی
ہوتی ہے، افطاری نہیں کرتے، اگلے دن بنا سحری کیے پھر روزہ رکھ لیا، اگلے دن بنا سحری کیے پھر روزہ رکھ لیا. اور صحابہ دلیلیں نہیں مانگتے تھے. صحابہ نے دیکھا حضور روزے رکھ رہے، صحابہ بھی روزے رکھنے شروع ہو گئے. یہ دلیلوں کی ضرورت تو آج ہمیں آگے نہ جانے کیوں پڑ گئی ہے. صحابہ نہیں دلیل مانگتے تھے، صحابہ نے دیکھا حضور روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے لگ گئے. ایک دن کا گزرا روزہ، اگلے دن جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں یا حضور کا کہیں سے گزر ہوتا ہے، صحابہ ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پا رہے، صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، نیچے تشریف لے آتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عرض کی آقا آپ کو روزہ رکھتے دیکھا اور آپ کی نقل میں ہم بھی روزے رکھنے لگ گئے. میرے آقا نے فرمایا لستو کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ یطعمونی ربی ویسقینی، ارے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو ہمارا روزہ تو ہمارا روزہ حضور کے روزے جیسا نہیں، ہمارا کلمہ حضور کے کلمے جیسا نہیں، ہماری نماز حضور کی نماز جیسی نہیں. آگے چل، پسینہ مجھے نکل چکا، آپ کو نہیں نکلا، پسینے کی بات سنانے لگا ہوں. ارے تیرا میرا پسینہ حضور کے پسینے جیسا نہیں. آج ہمیں اپنے ہی پسینے سے خود بدبو آتی ہے. اپنے ہی پسینے والے کپڑے دوبارہ نہیں پہن سکتے، اپنے ہی پسینے والے کپڑے. دوسرے کی تو بات بڑی دور کی ہے، اپنے ہی پسینے والے کپڑے اتار کے دوبارہ نہیں پہنے جاتے. اور حضور کے پسینے کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. صحابی آتے ہیں، میرے سیدی و مرشدی امیر اہل سنت اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا بیٹی کی شادی کی ہے، جہیز کے لیے کوئی تحفہ عطا فرما دے. آقا نے فرمایا کل کو آنا، ساتھ میں ایک کھلے منہ کی شیشی لے آنا اور ایک درخت کی شاخ لے آنا. صحابی اگلے دن کھلے منہ کی شیشی لے کر پہنچ جاتے ہیں اور ایک شاخ لے کر پہنچ جاتے ہیں. میرے آقا ایسے کر کے وہ شیشی کو پسینے نال پار چھڑ دے، سبحان اللہ، پسینے سے بھر دیا. فرمایا جا صحابی لے جا. اب اگر آج کا مولوی ہوتا وہ کہتا ہے پسینہ لے جاؤ، حضور میں تحفہ مانگیں گے، پسینہ تحفہ نہ. صحابہ کا عقیدہ تھا حضور لکڑی بھی دے دو تو چپ کر کے لے جائیں گے، لکڑی تلوار سے بڑھ کے کام کرے گا. لے گئے، پسینے کو لے گئے. میرے آقا نے فرمایا جب بھی تیری بیٹی نے لگانا ہو اس شاخ کو ڈبو کر لگا لے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے، اس صحابی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں وہ تحفہ دیا، سسرال جا کر وہ بیٹی جب میرے آقا کے پسینے والی شیشی کو کھول کر شاخ ڈبو کر پسینہ مصطفیٰ کا اپنے کپڑوں پر لگاتی ہے، پورا مدینہ مصطفیٰ کے پسینے سے مہکتا ہے، پورے مدینے سے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. اور صحابہ اس گھر کو بیت المطیبین، خوشبو والا گھر کہہ کر پکارتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں تیرے میرے آقا کو رب نے بے مثل و بے مثال بنایا. ہمارا پسینہ حضور کے پسینے جیسا نہیں. اگر پسینے تو چلو دور رہ گئے، ہمارا تھوک حضور کے دھوپ جیسا نہیں، ہمارا تھوک حضور کے دعا مبارک جیسا نہیں. ہم تھوکیں، کوئی بندہ تھوکے، ہمارے تھوکے ہوئے پر تھوکنا کوئی بندہ پسند نہ کرے، ہمارے تھوکے ہوئے پر تھوکنا کوئی بندہ پسند نہ کرے. اور میرے آقا لعاب مبارک نکالے، صحابہ زمین پر ہی نہیں آنے دیتے، صحابہ زمین پر نہیں آنے دیتے. صحابی کا جنگ میں بازو کٹ جاتا ہے، کٹا ہوا بازو لے کر آقا کی بارگاہ میں، آقا جی بازو کٹ گیا. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ قرآن صحابہ نے نہیں پڑھا تھا؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ بازو کٹ گیا تو حکیم کے پاس جاؤ؟ حضور کے پاس کیا لینے گئے؟ صحابہ عقیدہ دے کر جا رہے ہیں، دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات چلو نہیں، دینے والی ہے ذات پر دلانا میرے حضور کا ہے. صحابہ عقیدہ دے کر جا رہے ہیں، بازو کٹ جاتی ہے. کیا سونے بازو کٹ گئی، جنگ میں لگتے لگتے کٹ گئی. فرمایا قریبا اپنا لعاب دہن لگایا، بازو کو جوڑ دیا، پتہ ہی نہ لگتا تھا کہ کتھوں کٹی ہے. آنکھ نکل جاتی ہے جنگ میں، ڈیلا ہاتھ میں لے کر آقا جی آنکھ نکل گئی. آقا یہ نہ فرمایا آنکھ نکل گئی تو میں کیا کروں؟ لعاب دہن لگایا، آنکھ واپس رکھ دی. صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم بڑھاپے میں بھی دوسری آنکھ کمزور ہو گئی تھی پر لعاب مصطفیٰ والی آنکھ سے ویسا ہی دکھائی دیا. میرے آقا کسی نمکین پانی میں اپنا لعاب ڈالے تو وہ پانی میٹھا ہو جائے.
جب بھی محفل میں جاتے ہیں جس محفل سے گزرتے ہیں یہ مہک جایا کرتی ہیں محفل مہک جایا کرتی ہے صحابہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بڑی خوشبوئیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہی یہ صحابی محفل میں آتے ہیں سب کی خوشبوئیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں صحابہ بڑی کوشش کرتے تھے ایک دن اللہ بڑھ جانا پتہ آج بھی اسے مقابلے کرنے اس ایک دن ایڈی کی تھی تو میں ایک دن کروں گا اے کاش ہم اس میں کوئی مقابلہ کریں اس نے تہجد پڑھی ہے میں صلاۃ اللیل بھی پڑھوں گا اے کاش ہم اس میں مقابلہ کریں تو وہ صحابہ مقابلہ کرتے لیکن جو ہی حضرت عتبہ تشریف لاتے ساری خوشبوئیں پھیکی پڑ جاتی صحابہ نے روک لیا کہا اے عتبہ ذرا میں یہ بتا تو صحیح نا کہ اتنی سونی تے اتنی ماں کی خوشبو آندھی کتوں کہاں سے خوشبو لاتا ہے ہم نے تو بڑی بڑی خوشبوئیں آزما لی اور جو خوشبو تجھ سے آتی ہے وہ خوشبو ہم سے نہیں آتی وجہ کیا ہے وہ کہنے لگا صحابہ خوشبو تو میں بھی نہیں لگاتا کہ صحابہ نے کہا خوشبو لگاتا نہیں ہے تو بدن سے آتی کیسے ہے کہنے لگا اس کا ایک راز ہے ایک واقعہ ہے ایک بار میرے جسم پر دانے آ گئے آبلے پڑ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا کہاں گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہاں گیا میں پھر کہوں گا صحابہ سے زیادہ قرآن جانتے ہو صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا آقا جی بیماری فرمایا ستر ڈھانپ کے لیٹ جا ستر ڈھانپ کے لیٹے مصطفیٰ نے لعاب لگایا دھوپ مبارک لگایا اللہ نے شفا عطا کر دی کہتے ہیں یہ جو تم کو میرے بدن سے خوشبو آتی ہے در حقیقت مصطفیٰ کے دھوپ کی خوشبو اور تمہارا کلمہ حضور کے کلمے جیسا نہیں ہماری نماز حضور کے نماز جیسی نہیں ہمارا روزہ حضور کے روزے جیسا نہیں ارے ہمارا پسینہ حضور کے پسینے جیسا نہیں ہمارا لعاب ہمارا دھوپ حضور کے دھوپ جیسا نہیں آگے چل میرے آقا کے ہاتھ کی شان بتاتا ہوں میرے آقا کی ہاتھ کی یہ شان ہے صلح حدیبیہ کا موقع ہے پانی ختم ہو گیا صحابہ پھر حضور کی بارگاہ میں صحابہ پھر عقیدہ دے کے جا رہا ہوں دیتا اللہ ہی ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور معاذاللہ خود دیتے ہیں حضور اللہ کی عطا سے دیتے ہیں صحابہ کہاں گئے حضور کی بارگاہ میں پانی ختم آقا جی پانی ختم ہو گیا آقا نے فرمایا قبیلے میں اس قافلے میں جتنا بھی پانی ہے جمع کر لو ایک پیالے میں جمع کیا تو چند قطرے جمع ہوئے میرے آقا نے پیالے کے اندر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا اور پانچوں انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے پانچوں انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود بھی پیا برتنوں میں بھی بھرا ہماری سواریوں نے بھی پیا پوچھنے والے نے پوچھا تم اس وقت کتنے تھے صحابہ کہنے لگے کہ ہم 1400 تھے لیکن خدا کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی پانی کفایت کر جاتا ارے میں کہتا ہوں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی میری طرح انسان ہے تو بھی اپنا ہاتھ پیالے میں رکھ کے مار کے تیرا ہاتھ زخمی تو ہوگا زخمی ہو کر خون تو نکلے گا پر پانی نہیں نکل سکتا یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کی شان ہے اور یہی اللہ والا ہاتھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں ہے رات کا اندھیرا چھا گیا واپس جانے لگے آقا سے عرض کی آقا جی اندھیرا ہے گھر جانا ہے انتظام فرما دیجئے اس نور والے آقا نے ایک چھڑی کو لیا چھڑی اپنے ہاتھوں سے مس کی کہا صحابہ کو یہ لے جاؤ وہ صحابہ چھڑی لے کر اندھیرے میں پہنچے تو نور والے آقا کے نور کے صدقے وہ چھڑی بھی نور بن جاتی ہے آگے چل حضور نماز پڑھ رہے ہیں صلاۃ الکسوف اب میرا خطاب ہے ان لوگوں جو کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز خراب ہوتی ہے میں کہوں کہ نماز ہوتی ہے نماز پکی ہوتی ہے حضور نماز پڑھ رہے ہیں صلاۃ الکسوف مصلی سے آگے بڑھتے ہیں بخاری کی حدیث ہے بنا عشق نبی پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے بخار نہیں آتی بخاری کی رات ہر کوئی لگاتا ہے پر بخاری کو سمجھنے کے لیے بھی دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے تو حضور نماز پڑھتے پڑھتے آگے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھایا پھر پیچھے آ گئے 3 بار ایسا کیا نماز پڑھنے کے بعد یہ اب جو بات کرنے لگا یہ بڑی پیاری اور بڑی مزے کی بات ہے نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکٹھے ہو گئے آقا جی توجہ ہے یہ بات ضائع نہیں جانی چاہیے آقا جی نماز دا طریقہ بڑھ گیا سمجھ گیا سمجھامان گا نماز دا طریقہ ان سوال میرا توڑے کو لوگ صحابہ نماز پڑھ رہی سی یا حضور بندے پیش صحابہ نماز میں ہیں
حضور بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے میرے آقا مصلی سے آگے ہوئے، ہاتھ اٹھایا۔ اب صحابہ کو کیسے پتہ لگا کہ حضور نے عمل کیا؟ پتہ لگا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ نماز میں بھی حضور کے بددعا والے چہرے کو دیکھ دیکھ کر اپنی نمازیں پڑھتے تھے۔ آقا جی نماز بدل گئی؟ فرمایا نہیں۔ آقا جی طریقہ بدل گیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی آقا جی پھر ہم نے دیکھا آپ آگے ہوئے، ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے آگے، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں آگے ہوا تھا، میں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا۔ ہاتھ کہاں پہنچا؟ پہلے آسمان تک زمین سے فاصلہ 500 سال کا، دوسرے آسمان تک پھر 500 سال کا، ساتوں آسمان تک کا فاصلہ 3500 سال کی ادا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت۔ ارے مصطفیٰ کھڑے مدینے میں ہے اور ہاتھ جنت پہنچا رہے ہیں۔ میں کہنے لگا ہوں جملہ، جو مصطفیٰ مدینے رہ کر ہاتھ جنت پہنچا سکتے ہیں، وہ مدینے رہ کر کشمیری گلی نہیں پہنچا سکتے۔ آقا نے فرمایا جنت میں ہاتھ پہنچا تھا اور میرے ہاتھ جنت کا ایک خوشہ لگا، بعض علماء نے لکھا انگور کا گچھا لگا۔ فرمایا خدا کی قسم میں لے آتا کہ قیامت تک کھاتے تو مجھے ختم نہ ہوتا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے نہیں۔ آگے چل، پڑھے لکھے تھوڑے بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے 2 جملے عرض کر کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے زمین کی گریوٹی کے بارے میں سنا ہوگا، گریوٹی آف ارتھ، فزکس کا قانون ہے، قوت ثقل جس کو کہتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی اصل۔ اور نیوٹن نے یہی قانون پیش کیا تھا، اوپر سے شیپ بھی گرایا اور کافی ساری چیزیں گرائی۔ جو بھی میٹرک یا 9th میں پڑھ رہے ہوں گے شاید ان کو یہ یاد ہوا کیا، 9th 10th کی فزکس میں یہ باقاعدہ تو میں بھی کروائے جاتے ہیں لیبوں میں۔ تو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ میں بات اس پر بیان کرنے لگا ہوں کہ رب نے میرے مصطفیٰ کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہم قدم اٹھائیں، ہمارا قدم واپس زمین کی طرف کھینچتا ہے۔ کیوں؟ تیری میری اصل مٹی ہے، تیری میری اصل۔ ہم نے سفر کرنا ہو تو ہمیں جہاز ایئرپورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں، بس اسٹینڈ کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ زمین سے اوپر اڑنا ہو تو ایئرپورٹ کے چکر لگا کے ٹکٹ کروانا پڑتا ہے، پھر جا کے سیٹ ملتی ہے، پھر جہاز میں بیٹھ کے پھر اڑتے ہیں۔ بات ہے مصطفیٰ تیرے میرے جیسے نہیں، بے مثل و بے مثال ہے۔ سمجھا کے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بے مثل و تمہیں میں نے سفر کرنا ہو تو سفر کرنے کے لیے جہاز کی ضرورت ہے، ایئرپورٹ پر چکر لگانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ تیری میری اصل مٹی ہے۔ اور مصطفیٰ نے سفر کرنا ہو، ہاں قدم مدینے سے اٹھائیں اور ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے لامکان تک پہنچ جائیں، ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے لامکان تک پہنچ جائیں۔ پتہ لگا ہماری اصل مٹی ہے، ہم قدم اٹھاتے ہیں، مٹی کی کشش ہمیں واپس کھینچ لیتی ہے۔ مصطفیٰ کی اصل نور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی اس حقیقت کو واضح کیا۔ شاعر پر کہتا ہے نہ حلیمہ بھیڑ خدا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا، تیری بکریاں جو چرا گیا اب بھی سمجھ نہ آئے تو بریلی کے تاجدار کی خدمت میں لے کے جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے ذریعے اسی سے نکلے، اسی سے اسی طرف گئے۔ آگے چل آگے چل، ایکس رے کو جانتے ہو؟ ایکس رے کو جانتے ہو؟ ڈاکٹر ویلہم ہے، وہ کہتے ہیں جب الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے اندر بہت زیادہ قوت پیدا ہو جائے تو یہ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتی ہے۔ ٹرانسپیرنٹ مطلب اس چیز سے روشنی آر پار ہو جاتی ہے۔ اس نے تجربہ کیا لکڑی پر روشنی آر پار ہو گئی، اس نے تجربہ کیا میٹل پر روشنی آر پار ہو گئی، اس نے تجربہ کیا شیشے پر روشنی آر پار ہو گئی۔ یعنی روشنی نے، اس نور نے جس روشنی کے اندر پاور بڑھا دی گئی، اس نے چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا۔ ایک دن تجربہ کرتے کرتے اچانک اس کا ہاتھ روشنی کے سامنے آتا ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر کا ڈھانچہ وہ روشنی بنا کر سامنے کر دیتی ہے۔ آج اسی ٹیکنالوجی سے ایکس رے کیے جاتے ہیں، آج اسی ایک ٹیکنالوجی سے ایکس رے کیے جاتے ہیں۔ بات بڑی پتہ کی بیان کرنے لگا ہوں میں کہ آج دنیا کی روشنی، اور روشنی کی جگہ میں لفظ نور استعمال کرنے لگا ہوں، دنیا کا نور، اس کے اندر پاور پیدا ہو،
دنیا کے نور میں پاور پیدا ہو، وہ لکڑی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے، وہ میٹل کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے، وہ شیشے کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے۔ حضور کی آمد کی رات کی طرف لے کر جانا چاہوں گا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور کیسا نور نکلا؟ اضاءت منہ قصور شام، ایسا نور نکلا کہ بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں کہنے لگا ہوں ارے دنیا کے نور کے اندر اگر تھوڑی سی انرجی بڑھا دی جائے، طاقت بڑھا دی جائے، وہ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر لیتی ہے۔ میرے آقا کے نور پر جب آمنہ کی نظر پڑتی ہے، میرے آقا کے نور پر جب میرے آقا کی امی جان کی نظر پڑتی ہے، اس نور کی چمک سے حضرت آمنہ کی آنکھوں میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ نور حضرت آمنہ کے لیے مکے کے پہاڑوں کو، مکے کی گلیوں کو، مکے کے جنگلوں کو، مکے کے راستوں کو، جو جو چیز مکے سے شام کے درمیان آتی ہے، ان سب چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے۔ میرے آقا کا نور ان سب چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے، اور حضرت آمنہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس کے نور کی چمک کی یہ پاور ہے کہ مکے میں بیٹھ کر میلوں میلوں کا نظارہ ہو جائے، تو وہ خود نور والا مصطفیٰ مدینے بیٹھ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت آمنہ نے نور کو دیکھا اور یہ قوت پیدا ہو گئی، اور جس نور والے کا ذکر لے کر ہم بیٹھتے ہیں، اس نور والے کی ذکر قوت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ رب نے میرے مصطفیٰ کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ بیان کو ختم کرتے ہیں، اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی لو جی مولوی صاحب تسی دنیا چاہتے ٹر گئی 21ویں صدی ہے، تسی 1400 سال پرانی گندہ لے کے بیٹھے ہو، تم کہتے ہو جی سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤ، سنت کے مطابق چلو، سنت کے مطابق باتیں کرو، تعلیمات کرو، کیسے ممکن ہے؟ آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی میں ہم کیسے سنت کے مطابق چلیں؟ دنیا چاند پر پہنچ گئی، تو میں نے کہا تو دنیا کے چاند پر پہنچنے کی باتیں کرتا ہے، اور ہم اس مصطفیٰ کی باتیں لے کر بیٹھے ہیں جس کے قدموں میں خود جان آ گیا ہے۔ ہم اس مصطفیٰ کی باتیں لے کر بیٹھے ہیں، اس مصطفیٰ کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج کھولا جاتا ہے۔ ہم اس مصطفیٰ کی باتیں لے کر بیٹھے ہیں کہ جو اشارہ کرے، جو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج اثر کے مقام پر واپس لوٹ آئے۔ ہم اس مصطفیٰ کی باتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ حضرت جابر کے گھر میں کھائی ہوئی بکری کو، بکری کا گوشت پیٹ کے اندر ہے، بکری کا خون زمین چوس گئی، صرف ہڈیاں پڑی ہیں۔ میرے آقا ہاتھ لگاتے ہیں، بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر گھر میں لے کر جاتے ہیں، زوجہ کہتی ہے اے جابر کأنہ ہیا، اے جابر ایک ساڑی بکری منگو بکری لگتی ہے۔ جابر نے کہا منگو نہیں لگتی ہے، اوہی بکری ہے۔ تو ہم اس مصطفیٰ کی تعلیمات کی دعوت دے رہے ہیں، آئے اس مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی۔ اب بات بہت پتے کی میں کروں گا، امید ہے آپ نے یہ کبھی سنی نہیں ہوتی پہلے۔ مصطفیٰ کون کہ جن کے لیے اس دنیا کو بنایا، جن کے لیے اس دنیا کو، توجہ میری طرف، آخری باتیں پھر ختم، جن کے لیے اس دنیا کو بنایا، جن کی امت میں آنے کی خواہش انبیاء نے، جن کی امت میں آنے کی خواہش انبیاء نے، اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو رب کہتا میں اپنا رب ہونا ہی نہ بتاتا۔ تیری میری یہ شان مصطفیٰ کے صدقے بن سکتی ہے کہ ہم اس مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ نماز پڑھ، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے گا تو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو پانچوں نمازیں ہم پر فرض ہوئی، جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے اندھیرا تھا، اجالا پھیلا تو حضرت آدم نے شکرانے پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ نے امت مسلمہ کو حضرت آدم کی ادا فرض بنا کر دے دی، سبحان اللہ، حضرت آدم کی ادا فرض بنا کر دے دی۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کے ذبح کرنے، شکرانے کے طور پر 4 رکعت پڑھے، اللہ نے حضرت ابراہیم کی ادا اپنی پیارے محبوب کی امت کو عطا فرما دی ظہر کی نماز کی صورت میں۔ حضرت یونس، ایک روایت کے مطابق حضرت یونس کو جب مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، عصر کا وقت تھا، آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعتیں پڑھی، اللہ نے اس نبی کی ادا کو اس امت کو تحفہ کے طور پر عطا فرما دیا۔ مغرب کی نماز، حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کسی وجہ سے 3
تختوں پر سلام پھیر دیا. اللہ نے حضرت داؤد کی ادا امت مسلمہ کو تحفہ دے دیا. عشاء کی نماز یہ تو ہے اس امت کی خصوصیت. میرے آقا عشاء پڑھا کرتے تھے. رب نے ان انبیاء کی اداؤں کو جمع کر کے امت مسلمہ کو تحفہ عطا کیا. سبحان اللہ. تو آج اس محفل سے یہ نیت لے کر اٹھیں, یہ جذبہ لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد میری نماز نہیں قضا ہوگی, آج کے بعد میری نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی. جو زندگی گزرنی تھی غفلت میں سو گزر گئی. آج کی اس محفل مصطفیٰ سے یہ نیت لے کر اٹھیں گے کہ آج کے بعد اپنی پچھلی نمازیں بھی دہرانے کی کوشش کرتا رہوں گا اور آگے کی نمازیں قضا نہیں ہونے دوں گا. اللہ محبوب کا ذکر کا صدقہ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دانش بھائی چند معروضات کریں گے, وہ سن لیں, اس کے بعد بیان کو ختم کرتے ہیں.